ہائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا وہ یہ ہے کہ جوزف اسمتھ کون تھا، اس نے کیا کیا، اور کلیسیا کے اراکین کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلیے آئیے اس پہ بات کرتے ہیں اور جوزف اسمتھ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ پہلے نبی اور چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹ کے صدر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مقدسین آخر ایام کا ماننا ہے کہ خدا نے جوزف اسمتھ کو زمین پر اپنی خوشخبری کی میموری کو بحال کرنے کے لیے چنا۔ آئیے شروعات سے بات کرتے ہیں۔ جوزف 23 دسمبر 1805 کو پیدا ہوا تھا۔ وہ جوزف اسمتھ سینئر اور لوسی میکس اسمتھ کے ہاں پیدا ہونے والے 11 بچوں میں سے 5واں تھا۔ وہ کسانوں کا ایک غریب خاندان تھا جو روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ انہیں اکثر اپنی مدد کے لیے پورے شمال مشرقی ریاست متحدہ میں منتقل ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آخرکار یہ خاندان نیو یارک کے اوپری حصے میں آباد ہو گیا۔ اسمتھ خاندان مذہبی مسیحی تھا۔ انہوں نے ایک خاندان کے طور پر بائبل کو پڑھا اور علاقے کے کئی گرجا گھروں میں شمولیت اختیار کی اور ان کے عقائد کے مطابق ایک کی تلاش کی۔ پھر بھی وہ جوزف اسمتھ متضاد تعلیمات سے الجھا ہوا تھا۔ جوزف بائبل اور یسوع مسیح کی تعلیمات سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ مختلف گرجا گھروں کے متضاد آراء سے الجھن کا شکار تھا۔ ایک دن بائبل کا مطالعہ کرتے ہوئے جوزف نے نئے عہد نامہ کی ایک آیت پڑھی جس میں کہا گیا تھا، اگر تم میں سے کسی میں بھی حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے۔ جوزف نے آیت کو غور سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ خدا سے پوچھے کہ وہ کس کلیسیا میں شمولیت اختیار کرے۔ 1820 میں موسم بہار کی ایک صبح جوزف اپنے خاندان کے کھیت کے قریب کے درختوں کے ایک باغ میں دعا کرنے گیا۔ جوزف نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ جوزف نے کہا کہ جب وہ دعا کر رہے تھے میں نے اپنے سر پر روشنی کا ایک ستون دیکھا جس کی روشنی سورج کی چمک سے زیادہ تھی، جو دھیرے دھیرے میرے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ جب روشنی مجھ پر پڑی تو میں نے اس میں 2 ہستیوں کو دیکھا جن کی چمک اور جلال بیان سے باہر ہے۔ وہ دونوں ہوا میں میرے اوپر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے بات کی، مجھے نام لے کر پکارا اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ جوزف نے خداوند سے پوچھا کہ وہ کس چرچ میں شامل ہو۔ خداوند نے اسے ہدایت کی کہ وہ ان میں سے کسی میں بھی شامل نہ ہو۔ اس تجربے کو فرسٹ وین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 6 اپریل 1830 کو چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس کو باضابطہ طور پر منظم کیا گیا تھا اور جوزف اسمتھ کو کلیسیا کے پہلے بزرگ اور رہنما کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا۔ تو جوزف اسمتھ کون تھا؟ مقدسین آخر ایام کا خیال ہے کہ خداوند نے جوزف اسمتھ کے ذریعے کام کیا۔ اسے زمین پر یسوع مسیح کی حقیقی کلیسیا کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک نبی کے طور پر بلایا۔ کلیسیا کے اراکین اسے بحالی کہتے ہیں۔ بحالی کے حصے کے طور پر جوزف اسمتھ کو خدا کی طرف سے مکاشفہ ملا، پوشیدہ ابدی سچائیوں کو دنیا تک لانے کا۔ خدا کی برکت اور قدرت کے ذریعے سے اس نے قدیم صحیفوں کا ترجمہ کیا اور موجودہ صحیفے کا مفہوم بھی واضح کیا۔ اس نے کہانت بھی حاصل کی جسے ہم خدا کا اختیار کہتے ہیں۔ جوزف اسمتھ یہ سب کچھ اپنی زندگی کے دوران بڑے ظلم و ستم کا سامنا کرتا رہا۔ در حقیقت پہلی رویا کے وقت سے لے کر ایک مستقل ہجوم کے ہاتھوں اپنی موت تک، جب وہ 38 سال کا تھا، جوزف کو اپنے مکاشفہ کی وجہ سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ کبھی بھی یہ گواہی دینے سے باز نہیں آیا کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے اور اس کی حقیقی کلیسیا کو زمین پر دوبارہ سے بحال کر دیا گیا تھا۔ جوزف اسمتھ جدید دور کے انبیاء کی صف میں پہلا شخص تھا جنہوں نے آج بھی اپنے تمام بچوں کے لیے خدا کی طرف سے مکاشفہ اور رہنمائی حاصل کی، جیسا کہ قدیم زمانے میں خداوند کے جدید دور کے نبی ہمیں اس کی تعلیم دیتے تھے اور زمین پر اس کی کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جوزف اسمتھ کی زندگی اور بحالی ہمیں دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں۔ اور اگر آپ مزید جوزف اسمتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو ہمیں میسیج کریں۔